أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد جیسا کہ آپ کے سامنے یہ گفتگو مسلسل جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، تو اس نفس کی اللہ کے نزدیک جو برتری اور امتیاز ہے اس کی بنیاد پر قسم کھایا ہے، تو اس لیے کہ ممتاز چیز کی ہی قسم کھائی جاتی ہے، برتر چیز کی ہی قسم کھائی جاتی ہے، تو ان میں جہت دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، بنایا ہے، تو وہ اپنے صنعت کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہے، اور جو اس کے حقائق ہیں اس سے واقف ہے، آگاہ ہے۔ جس طریقے سے اس نے بنایا ہے، جو اس کی مشکلات ہیں، جو اس کے اندر نزاکتیں ہیں کہ جلدی سے لطائف و دقائق کہ جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، عام انسانی عقلیں نہیں سمجھ پاتی، مگر وہ تو بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے، تو وہ ان جہتوں سے قسم کھا رہا ہے کہ جن کی ان عظمتوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک عظمت جس سے ہم واقف ہیں، اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو یہ بہت بڑی چیز اور ممتاز چیز ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات میں یہ چیز نہیں پائی جاتی سوائے اس انسان کے نفس کے، اور وہ چیز ہے اختیار۔ تو اللہ نے شاید اس جہت سے اور اس پہلو سے تمام اشیاء کائنات میں یہ انسان جو ہے وہ برتر ہے، اس حیثیت سے کہ صاحب اختیار ہے۔ اللہ نے صاحب اختیار بنایا اس کو، اس کی عظمت بڑھ گئی، اور شاید اسی لیے قرآن میں اللہ نے تعریف میں یہ حقیقت کو واضح کیا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تمام عالم میں مکرم اور صاحب عزت قرار دیا ہے۔ تو اب ہر چیز پر وہ عزت رکھتا ہے۔ اب عزت کے بھی معنی جو ہیں وہ ہیں، ایک تو عزت ہم لوگ جو اپنے محاورے میں بولتے ہیں تو وہی کیا کم ہے، وہ عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ عزت یہ ہے کہ بڑے صاحب عزت ہیں اور لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، تو ہم لوگ وہ معنی اور مفہوم جو ہے احترام کا لیتے ہیں
کہ وہ احترام میں بہت بلند ہیں، ہر شخص احترام بجا لاتا ہے، ہر شخص ان کا احترام کرتا ہے. یعنی عزت کے لفظی معنی جو ہیں وہ غلبہ کے ہیں، یعنی ہر چیز پر غالب ہو جانا. اور یہ حسن اور خوبصورتی اور قوت و طاقت انسان کو حاصل ہے کہ وہ اشیاء کائنات پر غلبہ رکھ سکتا ہے. اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ واقعی انسان رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا، تو اگر کسی ایسے کو کہ جو انسان نہ ہوتا اور اس سے اللہ کروا کے دکھاتا، تو یہ کہہ کے آپ نکل جاتے کہ یہ تو انسان نہیں ہے نا، ہم تو وہ نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ نے لازم جانا کہ ان طاقتوں کو کہ جن پر اللہ کو ناز تھا ان کو انسانی شکل و صورت میں بھیج کے تمام چیزوں پر غلبہ دلوا کے بتایا کہ انسان غلبہ پا سکتا ہے. اب اللہ نے نمونہ قائم کیا کہ اس طریقے سے غلبہ تمہیں ملے گا. پس اس سے معلوم ہو گیا کہ انسان کے پاس یہ قوت و قدرت ہے کہ وہ ہر چیز پہ غلبہ پا جائے. اس کو دوسرے اسٹائل میں بھی اللہ نے ظاہر کیا قرآن میں. اس نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان میں نے بنایا ہے یہ سب تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا. تو ان کہا مسخر کے معنی، ان کہا تمہارے تابعداری میں دے دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا. آسمان کو بھی مسخر کیے ہوئے ہیں کہ اپنی گھوڑے دوڑا لیتے ہیں، راکٹ بھیج دیتے ہیں، چیزیں بھیج دیتے ہیں. یہ تسخیر ہے، ایک نوع تسخیر. لیکن وہ تسخیر پوری نہیں ہے کہ پورے آسمان کے اوپر آج نہیں کل کے ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اتنی ترقی کر جائے اور پہنچ جائے، چاند تک پہنچ گیا ہے، سورج سے جلنے کو ڈر رہا ہے مگر بہرحال وہاں تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پیمائش تو ناپی ہی لی ہے، جو کہ یہی کون کم آئے کہ ایک بڑی طاقت کی پیمائش کو ناپ لینا. اب اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہی انسان جو ہے اپنے اختیار سے اور اپنے علم سے، جو علم حاصل کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے، اس در کو فہم کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچ گیا کہ چھوٹی سی طاقت، ایک الیکٹران اور پروٹان، جو وہاں پر پہنچا تو وہاں پر بھی اس نے اپنی پوری، مگر آج تک اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ ابھی پورے طریقے سے اس کو ابھی بھی باقی ہے، سمجھ نہیں پائے ہیں. ابھی بھی اس کے اندر علم خابیدہ ہے، جبکہ اس کے ریزہ ریزہ کر لیے اور آخری درجات تک پہنچ گئے، مگر ابھی بھی وہ روز افزوں چیزیں نکل رہی ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ درک کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ اس کے اندر ہر روز ایک نئی بات نکل رہی ہے تو جو اس کا بنانے والا ہے وہ خود کیا ہوگا. تو معرفت خداوندی کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. تو یہ درک انسانی کی وجہ سے، یہ اختیار کی وجہ سے، یہ غلبہ کی وجہ سے، یہ عزت جو اللہ نے عطا فرمائی اس کی وجہ سے، اس جہت سے یہ نفس بہت اعلیٰ ہے. تو اس نفس کی قسم کھائے گی، قسم ہے اس نفس کی کہ جس کو میں نے ایسا بنایا ہے. آپ دیکھ لیں اگر اس نفس کو اتنی بلندی نہ ہوتی اور اتنی عظمت نہ ہوتی تو وہ قسم نہ کھاتا. تو وہ عظمت آپ کو سجھانے کے لیے جو سامنے ہے، ظاہر ہے، وہ عظمت بتا رہے ہیں جو اس کے اندر خابیدہ عظمت ہے، چھپا ہوا ہے، کہ جو ہماری عقلیں ابھی ہمیں درک میں نہیں آئی ہیں، اور دیگر جو اس سے بلندتر عقل والے ہیں وہ درک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ تو اور اس کی عظمت سمجھیں گے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ نفس اتنا ہی بلند تھا کہ اس نفس کو اللہ نے بزبان سید الوسیین امیر المومنین یہ کہلوا دیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ.
یعنی نفس کا ربط پروردگار سے ہے، اس کی معرفت پروردگار کی معرفت ہے. تو اگر یہ بلندی نہیں ہے تو اپنی معرفت سے نسبت کیوں دلوا رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس اس کی بلندی اور اس کی عظمت کی بنیاد پر اللہ نے یہ قسم کھائی ہے. مگر یہ بھی چاہتا ہے کہ جب اتنا بلند اور برتر اور اتنا عالی سامان اور اتنا عالی انسٹرومنٹ تم کو میں نے دیا ہے تو اس کی حفاظت بھی تو کرو. تھوڑا کچھ اس میں تیل وغیرہ ڈالو تاکہ وہ برابر چلتا بھی رہے، برابری سے رہے. تب اس کی حفاظت کیا چیز ہے تو اس کو بھی بتا دیا ہے کہ حفاظت یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. اسی نفس کے ذریعے سے کامیابی ہی حاصل ہے. تو اب کامیابی کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ یہ کامیابی تک پہنچائے. تو حفاظت کیا ہے؟ ان کا تزکیہ. حفاظت کیا ہے؟ ان کا تربیت. تزکیہ جو ہے حفاظت ہے. اسی لیے کہا اس نے کہ قد افلح من تزکا، وہی کامیاب و کامران ہے جس نے اس کو پاک و پاکیزہ کر لیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو معلوم ہو گیا کہ تزکیہ، البتہ بہت سے صاحبان ترجمہ جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کر دیا وہ فلاح پا گیا. اگر خالی زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے فلاح مل جاتا تو پورا مکہ اور پورا مدینہ اس زمانے میں نکال رہا تھا مگر فلاح ایک بھی نہ پایا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جملہ خالی جملہ نہیں، اگر فلاح پا گئے ہوتے زکوٰۃ نکالنے کے بعد تو اللہ یہ نہ کہتا کہ اے پیغمبر افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ مر گئے یا قتل کر دیے گئے فَانْقَلَبُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ، تو یہ سب جو ہے پلٹ جائیں گے اپنے پہلی پچھلے پیر پر. تو اس کا اگر یہ فلاح پا گئے ہوتے تو پھر یہ کفر کی طرف پلٹنے کی نسبت کیوں اللہ دیتا؟ تو معلوم ہو گیا کہ یہ فطرہ اترہ کی بات نہیں ہے. اب وہ تزکا، زکوٰۃ اور اس کی طرف دوڑے چلے گئے. ارے بابا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظیں بولی جاتی ہیں، معنی اور مراد، معنی مختلف ہوتا ہے تو وہ مراد بھی مختلف ہو جاتی ہے. یہی تو حسن ہے عربی کا کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں. اب آپ جو ہے زکوٰۃ کے معنی جو ہیں وہ ایک زکوٰۃ شرعی ہے. یہ تو شرعی بعد میں آئے گا نا، لغت اور لینگویج تو پہلے ہے نا. تو جو چیز پہلے ہے پہلے اس کو لیں. جیسے سلاد ہے، سلاد کے معنی کیا ہے؟ یہ کھانے والے کو سلاد ہم لوگ بول دیتے ہیں تو وہ سلاد نہیں مراد ہے. سلاد یعنی دعا. تو عربی میں لفظ سلاد کے معنی دعا کے ہیں. اب یہ کہ دعا کے طریقے ہوتے ہیں. ایک دعا جو ہے سجدے میں جا کے کرنا ہے، ایک دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے، ایک دعا جو ہے وہ جھک کے کرنا ہے. تب یہ مختلف جگہوں پر دعائیں ہی تو ہو رہی ہیں. تو اب اللہ نے ان سب کو جمع کروا دیا. نبی نے آگے بتا دیا کہ کھڑے ہو کے بھی دعا کرو، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کرو، رکوع میں جا کے بھی دعا کرو، سجدے میں پڑھ کے بھی دعا کرو، بیٹھو تو دعا کرو. تو سب کے مجموعے کے دعا کو صلاۃ کہہ دیا اور نماز ہو گئی. نماز تو فارسی لفظ ہے، یہ تو فارسی لفظ ہے. نماز عربی لفظ تھوڑی نہیں. دعا ہے مگر وہ دعا مخصوص ہو گئی جو نماز کی شکل میں ہو گئی. تو اب ہم جو ہے نماز کو جاننے لگے کہ صلاۃ یعنی نماز، وَإِلَّا صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. تو لغت پہلے آئے، معانی پہلے آئے، بعد میں جو چیزیں چینج ہوئی ہیں وہ بات کی ہیں. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معنی دو ہیں. ایک زکوٰۃ کے معنی ہے نمو کے، اور ایک زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی کے. تو تزکیہ اسی لیے کہتے ہیں تزکیہ نفس کیجئے، یعنی نفس کو پاکیزہ کیجئے. تو پاکیزہ کرنے کے لیے، اور وہاں پر بھی چونکہ پاکیزہ کرنا ہوتا ہے گوشت کو، اس لیے وہاں پہ بھی تزکیہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ذبح کرتے ہیں تو پاکیزہ ہوتا ہے. دیکھیے معنی بالکل بدل گیا، لیکن وہ بھی تزکیہ کہلاتا ہے، وہ بھی مزکہ کہلاتا ہے. اور زکوٰۃ جو دیا جاتا ہے وہ بھی مزکہ کہلاتا ہے. تو لفظ زکوٰۃ جو ہیں اس کے معنی نمو کے ہیں، اس کے معنی طہارت کے ہیں.
جہاں پر طہارت کا معنی ہے، جیسے پیغمبر کو حکم دیا کہ یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرو اور ان کو پاک کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرو اور ان کو زکوٰۃ دو یا ان سے زکوٰۃ لو، یہ نہیں ہے، ہاں یہ پاک کرو۔ یعنی آیات الہیہ کی صفت یہ ہے کہ جس نفس پر یہ پڑھا جائے گا وہ نفس جو ہے پاکیزگی کی طرف آئے گا۔ اسی لیے ہمیں آپ کو دعوت ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو قرآن پڑھو کہ جو ہمارے برادران بہت زور لگا لگا کر کے کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز تو ہے اور اس میں لوگ پھسلیں گے، اور یہ آپ کو بات معلوم رہنا چاہیے، شیطان کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں لاتا، وہ اندر ہی کی چیز اور اچھی ہی چیز میں تو ملا کر کے خراب چیز کو پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بعد میں کہتا ہے کہ نہ کیا ہوتا، ہم نے تو تم کو ضرور یہ بتایا، اور کیا ہم کے ذمہ دار ہیں؟ تمہارے عقل نہیں تھی، تمہارے سمجھ نہیں تھی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اچھی چیز تو ہے، تو انہوں نے کہا اچھی چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ قرآن جب تک سمجھے نہیں تو پڑھنا کیا ہے؟ ان کا بات تو بڑی اچھی ہے، بہت چبھتی ہے۔ ان کا تو پھر عربی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنا ہے نا قرآن ہم کو، ہماری زبان ہی عربی نہیں ہے تو ہم کو اردو میں پڑھنا ہے۔ ہاں بالکل پڑھیے۔ اب دو چار آدمی یہ بھی سوچ دیکھیں کہ یہ دماغ کے کچھ اونٹے ایسے دکھ رہے ہیں کہ اگر ان سے بحث مباحثہ کریں تو فائدہ نہیں ہے، تو ان کا ہاں اردو ہی پڑھے چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اصل جو آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ چھوڑے دے رہے ہیں۔ اصل عربی میں جو قرآن نازل ہوا ہے صرف فقط یہی نہیں کہ وہ عربی زبان عرب کی زبان ہے، خود اللہ کے نزدیک محبوب زبان ہے، اور جب محبوب زبان ہے تو اس میں قرآن کے لیے یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے لفظ ہیں، وہی لفظ اگر کسی صحیح طریقے سے کسی پاکیزہ نفس کے انفاس کے ساتھ نکلے تو اس کا اور اثر ہے، اور وہی لفظ جو ہے کسی گندے آدمی کے انفاس اور نفس کے ساتھ نکلے تو اس کا اثر اور ہے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہی، ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہی، کوئی اثر نہیں ہے۔ اور پہلے ایسے بھی تھے پاکیزہ کہ وہ خالی ایک دفعہ پڑھتے تھے تو دنیا جو ہے منقلب ہو جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر ہے نفس اور سانس کا بھی، اثر ہے اس پاکیزی نفس کا بھی۔ تو اب ظاہر کہ جب ہمارے اور آپ کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر پاکیزہ نفس ہے اور اس سے وہی الفاظ نکل رہے ہیں تو ان الفاظ کے اثر اور ہیں، گندا انسان اور گندے نفس کا ہے، اس کے الفاظ نکل رہے ہیں تو اس کا اثر اور ہے، حتیٰ اثر روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہے ایک دوسرے کے زبان کا، یہ بھی احساس کرتے ہیں لوگ۔ تو آپ سوچئے کہ یہ الفاظ گرچہ عرب ہی کا ہو، ہمیں اس سے بھی بحث نہیں کہ اللہ نے نہیں وجود میں لایا، مگر اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ نے انہی الفاظ کو اللہ نے ادا کیا ہے تو جب آپ کا پاکیزہ نفس ادا کرے تب تو کلام کا اثر بدل جاتا ہے۔ تو جب اللہ اس الفاظ کو دہرا رہا ہو تو بدرجہ اولا اس کے جو ہے مراتب بڑھ جائیں گے، اثرات دوسرے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اردو میں پڑھیے، ترجمہ میں پڑھیے، انگلش میں پڑھیے، مگر مطلب سمجھنے کے لیے تلاوت عربی میں کریے تاکہ نفس کے اوپر اثر ہو۔ اب جب نفس پر اثر ہوگا تو نفس آپ کا پاکیزہ ہوگا۔ تو نبی کو کہا کہ یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، تاکہ یہ پاکیزہ ہو جائیں۔ کس چیز سے پاکیزہ کرو؟ آیات کی تلاوت کر کے۔ تو آیات کی تلاوت سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ بھی کہا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا وہی فلاح پا گیا، وہی کامیاب ہو گیا، وہی کامران ہو گیا، وہی جو ہے محفوظ ہے، فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، جنت سے قریب ہے۔ ظاہر جب نفس پاکیزہ ہو گیا تو گندی چیزوں کے آنے کا ضرور وہاں اثر ہے ہی نہیں ہے۔
اور گندی چیزیں قریب ہیں ہی نہیں، چھو کے نہیں آئیں. ساری چیزیں اچھی ہیں، پاکیزہ ہے، اور اس پاکیزگی کی بنیاد پر عمل کے اثرات بدل جاتے ہیں. اب جب نفس پاکیزہ ہوگا تو پھر جو قربتاً الی اللہ کہہ رہے ہیں آپ، تو وہ قربت بدل جائے گی نا. ایک گندا ہے تو اس کی قربت اتنی ہے، اور ایک اور قریب تر ہے جو پاکیزہ تر ہے. جو بالکل قریب ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہے. تو اب یہ پاکیزگی کی بنیاد پہ قرب آتا ہے نا. آپ دیکھیں، اس کی بھی سجھا دوں آپ کو کہ نہ سمجھ آ رہی ہو تو آ جائے اور آپ خوش بھی ہو جائیے. دیکھیے، جب زیادہ قریب ہوتا ہے تو کبھی دور سے پکارتے ہیں تو نام لینا پڑتا ہے. دور سے پکاریں گے تو کہیں گے کہ فلانے صاحب ذرا پانی لائیے. لیکن اگر یہیں بیٹھے ہوں گے تو اب یہ تھوڑی کہیں گے کہ فلانے پانی دیجئے. اب یہی کہیں گے کہ ذرا آپ پانی دیجئے. تو اب یہ آپ آ گیا یہاں پہ. اور دیکھیے تقدس کس کا ہوا؟ یہ آپ پکار کے کہنے کا، اس کے مقابلے میں یہ آپ تقدس ہے، یہ اس کا احترام ہے. یہ احترام کس بات کا آیا؟ قرب کی وجہ سے آ گیا نا، جو قریب تر ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پکارا ہے نام سے نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اے اہل بیت، آپ کی بات کر رہا ہوں. تو قرب قریب، بہت زیادہ قریب ہے. تو دور والے کو پکارا جاتا ہے نام لے کے، اور جو قریب والا ہے اس کو اب وہاں پر دیکھیے، اسی لیے اے بھی نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ اے تو ہم لگا رہے ہیں، اے ہم کہہ رہے ہیں اے اہل بیت. لفظ اے عربی میں ہے، اور اللہ نے لفظ یا عربی میں ہے پکارنے کے لیے. نہ یا اہل البیت کہا، نہ اے اہل بیت کہا. اس لیے کہ یا اور اے بھی دوری کے لیے کہا جاتا ہے. یہ اے اور یا حذف کر دیا. یہ حذف کرنا اس بات کی دلیل ہے قریب ہیں. یہ قریب ہیں، کس بنیاد پہ قریب ہیں اسی کو تو بتا رہا ہے کہ کیوں قریب ہیں. اس لیے قریب ہیں کہ جو حق ہے پاک ہونے کا وہ آپ ہی کے پاس ہے. تو جب انتہائی طہارت کے ہیں تبھی اللہ سے قریب ہیں. تو جو جتنا طاہر نفس رکھے گا اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جائے گا. اور جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا وہی جو ہے کامیاب و کامران ہوگا. قد افلح، وہی فلاح پانے والا ہے. تو الغرض مقصد یہ ہے کہ یہ نفس کی پاکیزگی، ہر علائش سے پاک ہونا. آپ دیکھیے اسی کے اندر کتنے مزے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رجس کو ہم نے دور کر دیا، یعنی ہر گندگی کو ہٹا لیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر ہم نے تمہیں پاک کر دیا جو پاک کرنے کا حق ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ رجس یعنی ہر گندگی ہٹ گئی. تب وہ گندگی چاہے ظاہری ہو وہ بھی ہٹی ہے، چاہے باطنی ہو وہ بھی ہٹی ہے. تو باطنی کیا ہے؟ نفس کے اندر ہی ہوتا ہے جو کچھ گندا ہوتا ہے. تب حسد بھی غائب ہے، نخوت بھی غائب ہے، تکبر بھی غائب ہے، اب زنا غائب ہے، یہ ظاہری ہے. اب یہ نجاست غائب ہے، ظاہری ہے. شرک اگر قلب میں ہے تو وہ غائب ہے ہی نہیں. اگر کفر جو ہے وہ غائب ہے ہی نہیں. اس لیے کہ سب رجس ہے، یہ سارے رجس کو دور کر دیا ہے. آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہے، اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے تم کو بھی اس لیے جو ہے یہ راستہ دکھایا ہے کہ اللہ کے تمام چیزوں کو یاد کرو، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں ہم پاکیزہ کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. بندہ ہماری پاکیزگی کے لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا کوشاں ہو، کتنا تم کوشش کرتے ہو. تم اگر کوشش کرو میرے ذکر کی، تم اگر کوشش کرو کہ تمام آلائش سے بچنے کے پرہیز کی، تو میں تمہیں بھی پاک کر دوں گا اسی طرح جس طرح انہیں پاک کیا ہے. لیکن ان کی فطری پاکیزگی ہے، تمہاری معنوی پاکیزگی رہے گی.
اب یہ ہے کہ دونوں کا فرق ہے، ان کی پاکیزگی کا قرب زیادہ ہے، تو جب جو زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو اسی کو تو کہنے لگتے ہیں. آپ روزمرہ ہی بولتے ہیں، جب کوئی کسی سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ارے یہ انہی کے مدار المحام ہیں، یہ انہی کی ساری چیزوں کے مالک ہیں، یہ انہی کے ہاتھ پیر بنے ہوئے ہیں. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ قرب کی دلیل ہے. تو اللہ نے اپنا قرب بتایا ہے کہ دیکھو اتنے قریب ہو گئے، ان کی طہارت اتنی تھی، تقدس اس قدر تھا، سبحانیت اس قدر ہے، قداست اس قدر ہے کہ اب دوسرے جہیں گے کہ یہ تمہارے مدار المحام ہیں، تمہاری چیزوں کے مالک ہیں. دوسرے نہیں، میں خود ہی کہتا ہوں کہ اب یہ میرے ہاتھ ہیں، اب یہ میرے کان ہیں، اب یہ میری آنکھ ہیں. یعنی اب اللہ جو ہے ان کو اپنا ہاتھ، کان، آنکھ کیوں بنا لیا؟ اس لیے کہ طہارت کا قرب اس قدر تھا کہ اللہ نے دیکھا ہے جو میں طاہر وہی یہ طاہر، جتنا مجھ میں اتنا اس میں. اب اس کے نفس کو بھی اللہ نے اپنا نفس قرار دے دیا. یہ طہارت نفس کی انتہا کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بہت سی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، مختلف پہلو سے گفتگو کیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں تو زندگی بھر چلتا رہے، اس لیے کہ سارے پہلو موجود ہیں. قرآن مجید میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کا ربط نفس انسانی سے نہ ہو، ہر ایک کا ربط ہے. اگر اس نے کہا ہے کہ تم گندی چیزوں سے بچو، تو اس کا مطلب یہ ہے خالی گندی چیز ہی سے نہیں بچنا ہے، وہ گندی چیزوں والے سے بھی بچنا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ جب تک اس سے آپ دور نہیں ہوں گے گندی چیز سے کیسے بچیں گے؟ بھائی اسی کا نام تبرہ ہے. تبرہ کوئی اور چیز تھوڑی نا. جیسے ہی ہم نے کہا تبرہ، او ناراض ہو گئے، یہ تو لوگ تو تبرہ کرتے ہیں. ارے تبرہ کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کا کیا مطلب ہے؟ تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ گندی چیز اور جو مالکان گندگی ہیں ان سے دور ہونا. ظاہر ہے کہ شرک جو ہے وہ گندی چیز ہے. اگر گندی چیز نہ ہوتی تو اللہ کیوں منع کرتا؟ اللہ جو ہے رس ہے نا، شرک یہ گندی چیز ہے. اللہ کے خلاف یہ اعتقاد پیدا کرنا کہ جو ہے اس کے ہاں کوئی شریک ہے. اور یہ بھی یاد رہے قرآن نے تو واضح طور پر لفظ استعمال کیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، یقولو انما المسیح عیسیٰ، یہ عیسیٰ اور مسیح جو ہیں هو اللہ، یہی اللہ ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کو کہاں برداشت ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ یہ لوگ کہیں تمہیں کہ تم ہی اللہ ہو؟ توجہ کیجئے، آپ قرآن نقل کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے گھبرا کے کہا یا اللہ، تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کہا تب بھی جانتا ہے، نہ کہوں کہ میں نے نہیں کہا تب بھی جانتا ہے. اس لیے کہ تو میرے واقف ہے، میرے بھیتر اور اسرار جتنی چیزیں ہیں میرے اندر جو ہے اس سے بھی واقف، جو باہر ہے اس سے بھی واقف. تو بھلا میں کیوں کہوں گا؟ میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ عبدو، تم لوگ عبادت کرو اس اللہ کی، ربی و ربکم، یہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. تو میں بھلا کیسے کہوں گا کہ میں ہی اللہ ہوں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں. تو اب جو لوگ بہت سے پوچھتے ہیں کہ غلو کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، غلو کا مطلب سمجھ میں آیا؟ غلو کے معنی یہ ہے کہ کسی کو اللہ کہنے لگیے. اگر آپ کسی کے نفس کی بلندی اور اس کے قرب خداوندی کو بیان کر رہے ہیں تو یہ حقیقت فضائل ہیں. آپ خدا نہیں کہہ رہے ہیں اسے، آپ یہی تو بتا رہے ہیں کہ خدا ہے. پہلے خدا کا اعتراف کر رہے ہیں،
کہہ رہے ہیں خدا ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ذات ایسی ہے کہ خدا سے بڑی قریب ہو گئی، اس کی قربت کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ پاکیزگی اتنی زیادہ تھی، اللہ نے اپنا لیا۔ آج دوپہر میں کیا کہا آپ کو ہم نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں حرام ہیں، ان پانچ میں سے ایک ہے ان تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ما لم ينزل بہ سلطانہ، جب تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ آ جائے شریک کرنے کی۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ شریک کرو تو کر لو، اگر نہیں کہا تو مت کرنا۔ مثال دیا تھا آپ کو، اس نے کہا میرے سجدے میں شریک کرو، اس کو سجدہ کرو اس کا، تو میرا حکم جو ہے شریک کرنے کا ہے، کر لو۔ میں نے کہا کہ میری اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو، بس میں نے اپنی اطاعت میں شریک کیا تو کر لو۔ یہ عین توحید ہے، یہ اصل توحید ہے۔ اس میں کہاں سے آپ کو جو ہے شرک سمجھ میں آ گیا؟ شرک وہاں ہے جہاں اس نے منع کیا ہے کہ اس کو نہ ماننا۔ توجہ کرو میری بات پر۔ اب آپ نے کہا کہ اس کو ماننا اور اس کو نہ ماننا، آپ نے جس کو کہا ماننا اس کو آپ نے ترک کر دیا، اور جس کو کہا نہ ماننا اس کو مان لیا، تو یہاں شرک کیا۔ ان کا کہاں یہاں شرک ہو گیا؟ ہم نے کیسے شرک کیا؟ ہم نے کہا ایسے کیا، اللہ نے کہا نہ ماننا تو تم نے کہا ہم مانیں گے، تو کس وجہ پہ مان رہے ہو؟ اللہ نے تو منع کیا ہے، تو اب تم اپنے نفس کی بنیاد پر مان رہے ہو نا، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو، تو تمہارے دو خدا ہو گئے نا۔ ایک خدا وہ ہے جس نے منع کیا تھا، اس کا کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اور ایک خدا وہ نفس ہے جس نے تمہیں کہا کہ اس کو بنا لو اپنا۔ توجہ کیجئے آپ، تو اب یہاں پہ شرک ہو گیا۔ اسی لیے اماموں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء کو ترک کر کے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اولیاء کو قبول کرنا شرک ہے۔ توجہ ہوئی ہے نا؟ اب اس بات کو جو ہے گھما پھرا کر کے ان کا دیکھیے سیدھا سیدھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کسی کو ولی ماننا شرک ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے میرے علاوہ کسی کو ولی ماننا شرک ہے، کسی کو ولی مت مانو میرے علاوہ، تو پھر اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ہی ولی اور اس کا رسول ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ تو یا تو پھر یہ مانو کہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو جس کو میں نے نہیں بنایا اس کو ولی نہ ماننا۔ یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں کہ جس کو نہیں بنایا اس کو ولی مانو گے شرک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اگر شرک کیا تو اللہ تعالی ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے، لیکن معاف نہیں کرے گا۔ لا یغفر ان یشرکوا، جو لوگ شرک کرتے ہیں شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ نے اپنے نفس کے حکم پر غیر اللہ کو، اللہ کے غیر کو جسے اللہ نے نہیں بنایا اسے ولی قبول کر لیا تو یہ آپ نے شرک کیا۔ جب آپ نے شرک کیا تو آپ ہی کے اعمال حبط ہو گئے، اس لیے کہ معافی نہیں ہونے والا۔ اب چاہے جتنی نمازیں پڑھیے، چاہے جتنے روزے رکھیے، چاہے جتنے حج کیجئے، جب آپ نے شرک کر دیا تو کچھ معاف نہیں ہوگا اور نہ قبول ہوگا۔ جب کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوگی تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، حج کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چاہے جتنی دفعہ دوڑیے، چاہے جتنے چکر لگائیے۔ تو اب یہ شرک تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اب چونکہ اپنی اوپر ہے چیز تو کتنا جلدی دوسرے پہ چپکاؤ، تو یہی مسئلہ ہے۔ آپ کے دشمن جو مشرک ہیں، مشرک ہی دوسرے کو مشرک کہے گا۔ ہم تھوڑی کسی کو کچھ کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو جو ہے موحد ہیں، تھے اور رہیں گے۔ ہم تو اللہ کے حکم سے ماننے والے ہیں۔ بس اولین چیز جو میں نے دو لفظوں میں کہا تھا کہ قرآن نے پیغام دیا، اور متعدد آیات ہیں، ایک دو آیت نہیں، ایک یہ ہے کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہو اور ظلم سے ذرہ برابر ایمان ملتبس نہ ہونے پائے، تو ظلم سے چھو نہ جائے ظلم ایمان پہ۔ یہ ایک راستہ ہے تزکیہ نفس کا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ایمان ہو اللہ پر اور تقوی اختیار کرو، یعنی تمام برائیوں سے اپنے نفس کو بچا لے جاؤ۔ یہ دوسرا راستہ ہے نفس کی پاکیزگی کا۔ تیسرا راستہ یہ ہے اللہ دے رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ،
اور ساری نیک چیزوں کو بچا لاؤ. اس سے جو ہے نیک کو جب بساؤ گے نفس میں تو یہ نفس پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا. ارے کتنی آیتیں پڑھوں جتنی کہیے پڑھتا چلا جاؤں. ہر آیت میں اللہ نفسی کو تو دعوت دے رہا ہے کہ اس نفس کو پاکیزہ کرو, اس نفس کو محفوظ کرو, اس نفس کو برائیوں سے بچاؤ, اس نفس کے جو ہے اچھائیوں کی طرف لے جاؤ. اب ہم نے نام گنانا شروع کر دیا, اسی لیے پیغمبر نے فرمایا مثلا چھوٹی سی چیز ہے, کتنی چھوٹی چیز ہے مگر الحمدللہ اتنی چھوٹی چیز ہم سب مبتلا, کوئی چھوڑ نہیں رہا ہے, اور یہ بری ہے نفس کے لیے, ساری پاکیزگی کو خراب کر دیتا ہے. اس کا نام ہے جھوٹ, الکذب. پیغمبر نے فرمایا کہ الکذب مفتاح العیوب, تمام عیوب کی چابی کا نام جو ہے وہ جھوٹ ہے. یہی جھوٹ جو ہے ساری برائیوں کی چابی ہے. اب وہی دیکھ لیے, 1 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں تو کچھ, اب جو جس میدان کا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے. مسئلہ یہ ہے, دوسرا جو ہے ماہر جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو دوسرا نہیں پکڑ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میدان کا اسے علم ہی نہیں ہے. اب وہ ہانک رہا ہے اپنی. اب یہ جو ہیں بیچارے خاموش ہیں اس لیے کہ نہیں جانتے. مثلا میں ہوں, اب میں علم دین کا دعویٰ رکھتا ہوں, آپ کے سامنے لمبی لمبی چوڑی چوڑی وہ جو کہ نہ وجود ہے نہ کچھ ہے, اور ایسے ایسے میں نے جھاڑنا شروع کیا. اب چونکہ آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کہا واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جب واقعی کسی عالم سے پالا پڑا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو سب غلط چیزیں تھیں. لیکن کیسے واہ واہ ماشاءاللہ ہم نے کیا, معلوم ہوا جناب جھوٹ بول کر کے کیسے اپنا سحر اور جادو دکھایا. تو اب یہ ہے میدان جس کا جو ہے اس میں ہے اللہ اس بیماری سے اور نہنجار بیماری سے ہم سب کے نفس کو پاکیزہ کرے کہ ہم سب جھوٹ جیسی چیز سے دور رہیں. اللہ کو اتنی نفرت ہے اس لفظ جھوٹ کے مشتقات سے. اس کے مشتقات بھی ہیں, ایک تو ہے جھوٹ بولنا اور ایک ہے جھوٹلانا. جھوٹلانے میں کیا ہوتا ہے کہ بیچارہ حق کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے, مگر ہم مان کے نہیں دینے والے. کہنے آپ سچ نہیں بول رہے ہیں, آپ جھوٹ ہی کہہ رہے ہیں. وہ اپنی پوری طاقت لگا دیا ہے کہ پورے قوم مجھے سچا کہہ رہی ہے, یہ کم وقت مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, یہ دونوں اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اللہ نے پہچانوایا ہے کہ یہ جتنے میرے دشمن ہیں یہی ظالم ہیں, اور جتنے ظالم ہیں وہ تکذیب آیات الہی ضرور کرتے ہیں. کہا کہ کچھ ایسے ہیں کہ من کذب بآیاتنا, جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں, اولئک ھم الظالمون, یہی وہ ظالم ہیں. کیوں ظالم ہیں؟ ظلم کیا نا انہوں نے. کیوں ظلم کیا؟ ظلم کے معنی بتایا نا آپ کو کہ جس کا جو حق ہے وہ نہ دینا ظلم ہے. حق تھا کہ اسے ایکسپٹ کرتے, آپ قبول کرتے کہ یہ آیات الہیہ ہے, اس کی آپ نے تکذیب کر دیا. اور جب اور آگے چلے تو ان کہا کہ جہاں جہاں قرآن میں دیکھ لیجئے آپ, کہیں پر کہا کہ یہ ظالم ہیں جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں, کہیں پر کہا یہی کافر ہیں, کہیں پر یہی کہا کہ ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, ہماری آیات کا انکار نہیں کریں گے سوائے ظالموں کے. اب آیات کا جیسے ہی ہم نے کہا تو ساری آیتیں آئے گئیں بھائی اس میں, لیکن آپ کا یہی کیا زور ہے کہ نہیں وہ قرآن کی آیت کی بات ہو رہی ہے. جب اتنا کہہ دیں تو جلدی سے جان چھوڑا لیں ہم کہہ کے کہ وہ کفار قریش تھے جو آیات کا انکار کر رہے تھے, بس اتنا کہہ کے ہم نکل جائیں. تو اب آپ نہیں نکل پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت خدا کا مطلب یہ ہر نشانی, جتنی آیتیں ہیں ان کی تکذیب ظالم کی پہچان ہے, جتنی آیتیں ہیں ان کی تکذیب کافر کی پہچان ہے, جتنی آیتیں ان کی تکذیب اگر زبان سے بول رہا ہو عمل سے تکذیب کر رہا ہے تو منافق کی پہچان ہے. اور اس کے بعد مولا علی نے فرمایا ما من آیت اللہ اکبر منی, کوئی آیت مجھ سے بڑی تو اللہ کی ہے ہی نہیں. تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ نفس جو ظالم تھا کمبخت,
یہ نفس جو کافر تھا اللہ کی آیتوں کے انکار سے، جب چھوٹی چھوٹی آیتوں کے انکار پر یہ کافر ہو جائے، یہ ظالم ہو جائے، یہ کمبخت جو ہے وہ نجس ہو جائے، تو جو سب سے بڑی آیت ہے اس کے انکار پر کب یہ پاکیزہ ہو پائے گی؟ اب ان کے انکار پر تو یہ نجس در نجس ہی رہے گا نا بھائی۔ تو اب آپ جو ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھائیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کہہ دے رہے ہیں، ہاتھ ملا لیجئے، ورنہ ان کا نفس جو ہے وہ نجس ہے۔ جو علی کا انکار کرے اس کا نفس نجس ہے، جس کا نفس نجس ہے اس کا دین نجس ہے، اس کا ایمان نجس ہے، نہ ایمان ہے نہ دین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قد افلح من تزکا، جس کا نفس پاکیزہ ہوگا وہی جو ہے فلاح پائے گا۔ نفس اسی کا پاکیزہ ہوگا جہاں علی کی اقرار کا بھرپور طریقے سے اقرار علی ہو اور علی کو بسایا ہوا ہو، تو وہی جو ہے فلاح پائے گا اور وہی نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو علی نے کہا ہے اور نبی نے کہا ہے، یا علی، کسی کے دل میں آپ کی ولایت جاں گزین نہیں ہوگی مگر اسی کے دل میں ہوگی کہ جس کی ولادت پاک ہو، جس کا نفس پاک ہو، جس کے یہاں طہارت ہو۔ ہم دن اور رات جو ہیں اس بات کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیے آپ، متعدد آیات ہیں اللہ کی، اور ان کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب تک میں کتنی گنائی جا چکی ہیں، جو اندرونی چیزیں ہیں وہ بھی گنائی گئیں، جو باہری ہیں وہ بھی گنائی گئی، کہ یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں حسد نہیں کرنا ہے، چھل کپٹ نہیں کرنا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سادگی میں ہیں نا، تو اب یہ بہت روزمرہ ہو رہی ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کے ساتھ باغی نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے وہ اپنے کو بھی نقصان دے، دوسرے کو بھی نقصان دے۔ ہاں، اگر کسی کا فائدہ ہو رہا ہو اس طریقے کا کہ اس کی جان بچ رہی ہو، یا یہ کہ بہت بڑے مال کے تحفظ کے لیے کہ جو مال صحیح ہے اس کا حق ہے، اس کے لیے اگر مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو اسلام نے وہاں پہ اجازت دی ہے جان کے بچانے کے لیے، کہ وہاں جھوٹ بول سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ تحت الامکان یہ بھی کوشش کرو کہ اگر جھوٹ نہ بولنا پڑے اور کام چل جائے تو کیا کہنا ہے۔ یہ تو آخری درجہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک نبی ہے، یہ چھپا ہوا ہے اور اس نبی کا قتل ہو جائے گا۔ اب میں جانتا ہوں کہ چھپا ہے، اب آ کے پوچھ رہا ہے قاتل کہ یہاں نبی ہیں، میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا، جبکہ آنکھوں سے دیکھا۔ تو اب یہ جھوٹ ہوا صریحاً، لیکن یہ جھوٹ جو ہے وہ جان بچانے کے لیے نبی کی جان تو بہت بڑی ہو گئی، کسی بھی نفس کی جان بچانے کے لیے آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اسلام نے یہاں پر اجازت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بچ رہی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جس چیز سے آپ کے ہاں گندگی آنے والی ہے وہی وہاں مغفران کرنے والا ہے۔ تو جب آپ جھوٹ بولے تو گندگی آئی نا نفس میں، تو اس کو اس نے کہا ہم مٹا دیں گے۔ جب وہ مٹائی دے گا تو گندگی رہی نہیں، بلکہ اور پاکیزگی ہو گئی۔ تو آپ دیکھ لیجیے، یہی ایک چیز نسبی ہے، کبھی یہی چیز جو ہے وہ بری ہے اور کبھی یہی چیز جو ہے وہ اچھی بھی ہو گئی۔ مگر جب اس نے کہا تو پھر گھما کے ساری باتیں آ گئیں اسی پہ کہ اصل چرخہ اسی کی اطاعت پر ہے۔ ہر اچھی بری ساری عادتیں جو ہیں، تو نفس کو بچانا ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ ساری جو لسٹ ہیں آپ کے سامنے، انہی کو آپ کو بسانا ہے اپنے نفس کے اندر۔ ہمیں اپنے نفس میں تربیت کرنا ہے، طریقہ تربیت بھی بتا دیا آپ کو۔ یہ بھی سلسلہ تقریباً رہا اور بیان ہوتا رہا کہ کیسے سکھایا، کیسے بتایا، کیسے کیا کرنا ہے۔ اب نفس کو ہم اور آپ ہی کر سکتے ہیں، اس کو کوئی کرنے اب نہیں آئے گا۔ ایک زمانہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کراتے ہیں، وہ زمانہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔
اب آپ اور ہم کہیں اور جا چکے ہیں. تو اب زمانہ یہ ہے کرنے کا، لہذا ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. اور جو کرنے والے ہیں وہ گندگیوں سے اٹھ کے آنے کے بعد اپنے کو اتنا بلند کیا طہارت و پاکیزگی میں کہ وہ پاکیزہ ہو گئے، اور اتنے بلند ہو گئے کہ انہیں نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت، نبی نے بتایا یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. آخر ہو گئے پاکیزہ کہ نہیں ہو گئے؟ نفس کو اتنا بلند کیا کہ نہیں کیا؟ آپ گھبرا رہے تھے کہ ہو پائے گا ہم سے کہ نہیں ہو پائے گا. ارے مولا علی کی کیا مثال دیتے ہیں، وہ تو نور مجسم تھے، ان کو اللہ نے ظاہری لباس دے دیا. میں کہاں وہ اور کہاں میں، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم وہی بن جاؤ گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ گے، ان کو دیکھ کے کرو گے تو بچ جاؤ گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم وہی بن جاؤ گے. وہ تو بننا مشکل ہے لیکن بچنا ممکن ہے. یہی بچا لے جاؤ اگر اپنے آپ کو تو یہی کمال ہے. اسی کمال کے لیے دعوت دی جا رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیے سلمان کوئی تو نہیں تھے کہ نور کے پیکر تھے، ان کو لا کر کے یہاں ڈال دیا گیا. سلمان جو ہیں آپ ہمارے جیسے تھے. آپ اس سے بھی اگر گرا مثال لیتے ہیں تو کائنات کے لیے سلمان سے بھی بڑھ کے یہ مثال ہے. اس کا اعتراف خود سلمان کر رہے ہیں. یہ مثال اور اعلیٰ ہے. آپ دیکھیں ایک حبش کی عورت جو سیدہ کے دربار میں ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ، حبش کی عورت ہے، اس نے اپنے آپ کو ایسا سیدہ میں ڈھالا ہے کہ بعد سیدہ 20 سال قرآن ہی میں بات کرتی رہی. آپ سوچ لیجئے آج کا کوئی حافظ نہیں ہے. یہ وہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جس تربیت میں رہی ہے وہاں سوائے قرآن کے اور کچھ بولا ہی نہیں جاتا تھا. یہ آبائی زبان قرآن تھی، اس نے بھی اڈاپٹ کر لیا وہیں رہ کر کے، اور اتنی بلند ہو گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ معرفت کی نگاہیں اتنی بلند اصحاب نہ پا سکے، اصحاب نہیں پا سکے. روایتوں میں ہے کہ آپ نکلی سیدہ کے گھر سے باہر، عبداللہ ابن مسعود کھڑے دیکھ رہے تھے، سلام کیا، سلام کا جواب پایا، اور اس کے بعد کہا وافزا توبہ لاکھ، تیرے لیے توبہ ہے، توبہ. ارے تو جنت کی مالک ہو رہی ہے، جنت کا انتظام کر رہی ہے. تو انہوں نے مسکرا کے کہا عبداللہ ابن مسعود تو ہمیں اتنا بھولا نہیں سمجھتی تھی، کیسی جنت اور کہاں کی جنت؟ ارے تیرے لیے جنت مبارک، میرے لیے تو در سیدہ ہی جنت ہے، مجھے تو در سیدہ کافی ہے. یہی وجہ ہے، بات کو تمام کر دیا یہیں پہ. 2 جملے کہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جنت کی حیثیت معصومین کے آگے کچھ نہیں ہے. اس لیے قرآن میں یہ جو 2 آیتیں ہیں کہ اذا، جب اس وقت روز حشر جو ہے کھینچ کے سیق لہم، ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا جہنمیوں کو جہنم کی طرف. تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہنمی نہ جانا چاہ رہے ہوں گے، کہ اس لیے کہ وہاں کون جا کے جلے گا، تو اب ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. صحیح ہے، لیکن اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اذا سیقا، اور جب ان کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے جو اصحاب الجنہ ہیں، اور وہ جنت نہیں جا رہے ہیں، تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں. تو یہ معصومین نے بتایا کہ اس کی وجہ یا ہے کہ وہ جنت نہیں جا رہے ہیں، ان کو کھینچا جا رہا ہے، کہہ رہے بھائی چلو جنت چلو، وہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ ابھی نہیں جائیں گے. کہا اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ جہاں پر یہ کھڑے تھے وہاں حسین ابن علی کھڑے تھے. تو یہ حسینی، حسین کے چاہنے والے، ان کا اس وقت تک جنت ونت نہیں جانا جب تک آقا ہے انہی کے قدم میں رہنا ہے. تو یہ ہے ہماری خو جو فضا نے بھی ہمیں سکھایا. اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو جہاں یہ ہیں وہیں جنت ہے، جدھر یہ ہیں وہیں جنت ہے، وہی ہمارے لیے جنت ہے. اور جب جنت کیا ہے؟ جنت اسی کو کہتے ہیں جو پاکیزہ ترین جگہ ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے، قالوا سلاما سلاما، وہاں سوائے سلام کی اور کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں ہے. آخری جملہ سنیے، روز خطبے میں سنتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا وما کننا لولا ان ہدانا اللہ ما کننا نہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے ہدایت دی. اگر وہ
ما کننا نہتدیا لولا ان ہدانا اللہ لہذا، اللہ اگر اس کی ہدایت نہ کرتا تو میرے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہ تھا۔ یہ کہاں ہے؟ کہا جب جنت میں جائیں گے لوگ اور وہاں جنت کی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ جنت کا مالک کون ہے تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں گے اور اعلی کائنات امیر المومنین علی کی طرف نگاہ کر کے کہیں گے الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہماری ہدایت کی، اس شخص کی، اگر اس کی ہدایت نہ کیا ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، باتیں تو بہت ہیں، اب ان کو کب تک ہم جو ہے سمیٹتے رہیں اور کہتے رہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہی نفس کو ہم اگر اپنے پاک و پاکیزہ کر لے جائیں تو یہی نفس جو ہے ہم کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جائے گا، اور یہی نفس جو ہے ہمارا ہم کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، ہمارے نفوس کو پاک و پاکیزہ فرما دے۔ بار الہا ہماری عبادات اطاعات کو قبول فرما۔ بار الہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ۔ معبود مزید عبادات و اطاعات کے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا ہمارے نفوس کو اپنے سے قریب فرما۔ بار الہا ہمارے نفوس کی پاکیزگیوں میں آل محمد کی محبت اور ان کی ولا کو جاگزیں فرما۔ بار الہا جہاں جہاں بھی کائنات میں ظلم ہے اس کو نیست و نابود فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، بار الہا عدل کا قیام فرما۔ معبود مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن مریضوں کو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہا وہ مریض خاص کر کے اس بزم کے بھی مریض جناب کاظمی صاحب کے بیٹے، اس کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے جاوید صاحب کو شفا عاجل و کامل، شیراز کو اور دیگر جو مریض ہیں عورتوں میں مردوں میں ان سب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہا امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا اور ولی نعمت ہیں ان کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے، ان کے مخلصین و خادمین میں شمار فرما۔ بار الہا تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد وآلہ